احمد ونصلی والا رسول کریم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم جس اسلام کی اس عظیم اور عالیشان جس ہستی کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک فاطمہ، کنیت ام الحسنین، القابات زہرا، بطول، سیدۃ النساء، خاتون جنت، مختومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ وغیرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ اعلان نبوت سے 5 یا 1 سال قبل سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سن 2 ہجری رمضان المبارک غزوہ بدر کی واپسی پر امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور آپ کی رخصتی ذوالحجہ میں ہوئی۔ آپ کی اس وقت عمر 15 سال اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر مبارک 21 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں ایک چادر، ایک تکیہ، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں اور پانی کے لیے 2 مشکیزیں تھیں۔ یہ ہے دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کو جہیز صرف روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار احادیث وارد ہوئی، جن میں چند ایک یہ ہیں جن کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا میں لازم سمجھتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالے گی مجھے وہ چیز جو اس کو اضطراب میں ڈالے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو فاطمہ کو تکلیف دے۔ حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا نگاہوں کو، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، چنانچہ سیدہ 70,000 حوروں کے ساتھ برق کی رفتار سے گزر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور کہا کہ اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ان کے بابا جان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں پایا۔ وصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا جنازہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ مختصر فضائل ہیں اور یہ مختصر زندگی ہے
سیدہ کائنات خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں اور اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پڑھائیں سکھائیں کہ آج فاطمہ کی ماننے والوں کی زندگی کیسی ہیں اور فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، آج اماں عائشہ کو نام لینے والوں کی زندگی کیسی ہیں اور اماں عائشہ کی زندگی کیسی تھی۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔